آزاد کشمیر کے راولاکوٹ کے قریبی علاقوں سے عوام کا سمندر امڑ آیا ہے۔ خواتین اور بچوں اور لوگوں کی بڑی تعداد نے راولاکوٹ کے دھرنے میں شرکت کی۔ آج چونکہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا، خفیہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں ایک کامیابی تو ملی ہے کہ 21 جولائی تک حکومت کو وقت دیا گیا ہے۔ ایک کلیش ہونے سے بچ گیا ہے جو کشیدگی سامنے نظر آ رہی تھی، اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان پہ شہداؤں کی توہین کرنے پہ، ان کی بے حرمتی کرنے پہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ہی ایران پہ ایک بار پھر امریکہ نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اور تباہی مچا دی ہے۔ ایران نے جواب میں کویت پہ اور بحرین پہ حملے شروع کر دیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ ان کی مانگیں جو 38 مانگیں ہیں، جس میں زیادہ تر لوکل ان کے مسائل ہیں، ہاسپٹلز کے، نوکریوں کے، کوٹا سسٹم کے، مہنگائی کے، آٹے کے، چینے کے، دال کے، بجلی کے، یہ مسائل ان کے آڑے آ رہے تھے۔ 38 مطالبات انہوں نے رکھے تھے سرکار کے سامنے، جس میں ایک آدھ مطالبہ 12 سیٹوں کے حوالے سے تھا کہ ان سے حکومتیں جو ہے وہ چینج کی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو 38 مطالبات تھے، اگر وہ آٹا اور چینے کی قیمتوں کے لیے پھر اس میں کمی کی بات کرتے ہیں اور بجلی میں، تو یہ میرے خیال میں زیادتی تھی ان کی طرف سے۔ بہرحال جمہوریت میں احتجاج آپ کا حق ہوتا ہے، مگر احتجاج کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا طریقہ کار غلط تھا۔ اس غلط طریقہ کار کے باعث یہ حالات آج ہم کو فیس کرنا پڑے۔ اس میں آزاد کشمیر کی حکومت اور ہماری موجودہ وفاقی حکومت، انہوں نے بھی اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس لیے پوری دنیا میں اس ایشو کو اٹھایا گیا، اور پاکستان کے دشمن تو تیار بیٹھے، اور اسپیشلی پھر جب آزاد کشمیر میں ایسے حالات بنتے، اس کا تو بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نعرے بھی کچھ ایسے لگائے گئے جس سے حالات مزید خراب ہوئے، اور سرکار کو پھر ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ ان کی تو ایک جیسے ہی سرکار کو تھوڑی بہت معلومات آئی تو ان کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے شوکت نواز میر کو تو گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال اب یہ جو حکومت کے ساتھ خفیہ مذاکرات چل رہے تھے، پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو مظفر آباد میں موجود تھے، ان کی کوششیں چل رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا رول پلے کر رہے تھے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ اپنا احتجاج جو ہے، یہ آج جو ہونے جا رہا تھا لانگ مارچ مظفر آباد کی جانب، اس کو روکا جائے۔ 75 کلومیٹر کا فاصلہ، 106 کلومیٹر کا روڈ کا فاصلہ ہے۔ 75 کلومیٹر پہاڑی راستوں سے اگر جاتے ہیں راولاکوٹ سے مظفر آباد کی طرف، تو اگر یہ مارچ آج ہوتا بھی تو 2-3 دن میں پہنچ نہیں سکتا تھا، مطلب رش کی وجہ سے 2-3-4 دن اس میں لگتے۔ بہرحال جو خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں، اس پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہے، ان کی قیادت میں حکومتی وفد نے راولاکوٹ میں خفیہ مذاکرات کیے، جو بالآخر اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ ٹائم مزید مل گیا ہے، اور 21 جولائی کی ڈیٹ اب رکھی گئی ہے کہ 21 جولائی تک مطالبات ہمارے حل کر دیے جائیں، ورنہ 22 کو پھر جو ہے ہم اعلان کریں گے۔ اور اس میں جو ایک بڑی خبر ہے کہ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ 22 کو مظفر آباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے اور یہ اپنا دھرنا ختم کر دیں گے، کیونکہ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان پہ جو مقدمات بنے ہیں وہ اپنے مقدمات لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ ان کے خلاف بھی سخت مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں، اور وہ یہی سوال کر رہے ہیں، حکومت سے درخواست بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اب فیس سیونگ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ہو، ان کے 38 مطالبات میں سے جس طرح 35 مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ان 12 سیٹوں کے حوالے سے جو ایک آئینی مسئلہ ہے اس کو بعد میں جب اسمبلی آئے گی ان سے وعدہ کر لیا جائے گا کہ موجودہ اسمبلی میں جو ہے ان کو ایک طریقہ کار نکال دیا جائے گا، کم کر لیا جائے گا، یا خصوصی نشستوں میں تبدیل کر لیا جائے گا۔ یہی ایک قانونی اور آئینی طریقہ ہے۔
تو اس سے کم از کم ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی اور معاملات آگے بڑھیں گے. مزید اس میں وہ جلتی پہ تیل کا کام نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ مذاکرات ہوں. اب بھی یہ وقت ہے مذاکرات کا کہ مذاکرات ہوں, کوئی راستہ نکل آئے تاکہ بعد میں یہ حالات کم از کم کشمیر کی حد تک جو حساس علاقہ ہے وہاں پہ یہ حالات نہ بنیں. تو اچھا ہوا ہے, کم از کم یہ ہوا ہے کہ یہ اب ایک ٹائم سرکار کو بھی مل گیا ہے. اب اگر آگے جا کے ان کا بھی یہی ٹائم اور یہ آخری مہلت ہے, اور اس سے لگ بھی رہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی تھوڑی نرمی دکھا رہی ہے اور سرکار نے بھی نرمی دکھائی ہے. تو اب 21 جولائی ہے, لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے 22 کو پھر کرنا ہے اگر سرکار نے مطالبات پورے نہیں کیے, مگر اس حد تک انشاءاللہ یہ معاملات کوشش ہوگی کہ پورے ہو جائیں. نہیں ہوتے ہیں تو پھر آگے معاملات مزید خراب ہوں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا فضل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی کوشش بیچ میں کی. ساتھ ہی ناظرین, مولانا فضل الرحمان صاحب پہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جو انہوں نے شہداؤں کی توہین کی, ان کی بے حرمتی کی, اور ان کے خاندان جو ہیں. دیکھیں یہ ایک بات تو ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے, بزرگ سیاستدان ہے, سیزنل پولیٹیشین ہے. ان کو بڑا اچھا گر حاصل ہے جو پاکستان میں دیگر پولیٹیشنز کو وہ نہیں حاصل. مفادات کی سیاست اپنے ٹائم تک کرتے ہیں جب تک ان کو مفاد نظر آتا ہے. مفاہمت کی سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں, اور پھر جمہوریت کھیلنے میں بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو ہر قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کندھا کندھا ملا کے بھی چلنے والے ہیں, اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کافی طریقے آتے ہیں. مگر یہاں پہ ان سے یہ غلطی ہو گئی. دیکھیں وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں جو لوگ دے رہے ہیں, جو ہمارے پاک فوج کے جوان, ہمارے پولیس کے جوان, ہمارے ایف سی کے جوان, ہمارے رینجر کے جوان جو بارڈر پہ اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں, وہ ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. جب ہمارے پیارے شہید ہوتے ہیں اور ان کے خاندان جو ہے وہاں پہ ماتم ہوتا ہے, اور جب آپ کہتے ہو کہ یہ تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ تو ان کو سیلری دے رہے ہو, اس سیلری پہ یہ لڑ رہے ہیں, اس سیلری کے بنا پہ یہ لڑیں گے, ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ اس سے ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں جن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں ان پہ فرق پڑتا ہے, ان پہ اثر پڑتا ہے. حالانکہ یہاں پہ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب جو بعد میں انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ ہم میں آپ کہتے ہو کہ کمیٹیاں بناؤ, تو کیا ہم تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ میرے لوگوں کو ذاتی دشمنیوں میں دھکیل رہے ہو. اس پہ میں تھوڑا بات کرے گا کہ جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں, امن کمیٹیاں, اب یہ اس طرف زیادہ تر مڑا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم نہیں اپنے لوگوں کو اس میں نہیں ڈالیں گے ان کمیٹیوں میں, اور ہم ان عسکریت پسندوں کا, طالبان کا مقابلہ نہیں کریں گے, ان کے مقابلے میں ہم نہیں لڑیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا کام ہے. انہوں نے تصحیح کی ہے, اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے. جو متنازع بیان انہوں نے دیا ہے, بیان تو بہت بڑا دیا ہے, اس میں معافی اگر قوم سے مانگ لی جائے, بزرگ سیاستدان ہیں, بڑے ہیں, تو پھر ذرا آسانی رہے گی. ورنہ جو مقدمات ان پہ قائم ہیں, قصور میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے محمد اسلم کی درخواست پہ, اسی طرح جو گجراوالا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ایک تو جو درخواست گزار ہیں منظور قادر بھنڈر, اور درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے مقدمے کے لیے, اور درخواست پہ پھر سیشن جج فیصل جمیل نے ایس ایچ او اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو 28 جولائی کو طلب بھی کیا ہے. اب دوسرے جو لاہور میں ایک شہری نے درخواست دی عدالت کو, اس پہ بھی NCCIA کے آفیسر سے جواب طلب کیا گیا ہے, اور درخواست گزار اس میں محمد وقار اور ان کے وکیل مدثر ہیں. تو ان پہ مقدمات تو درج کر دیے گئے ہیں. قصور میں, گجراوالا میں, لاہور میں, ہو سکتا ہے کہ اور بھی 1 درجن سے زائد مقدمات ان پہ درج کر دیے جائیں. اب کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ ناظرین ہم کئی بار بات کر چکے ہیں, ریاست سے کوئی بڑا نہیں ہے, مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری سے حالات مزید خراب ہوں گے. ان کی گرفتاری اتنی آسان نہیں لگ رہی جتنے دیگر پولیٹیشین کی ہیں. ایک تو عمران خان کی جو گرفتاری تھی, اس کے بعد پورے ملک میں ہم نے دیکھا کہ کیا حالات بنے. اب اگر یہ گرفتاری بیچ میں ہوتی ہے تو ان کا ورکر پھر کچھ اور طرح کا ہے. اور مولانا کو گرفتار کرنا, میں بول رہا ہوں نا کہ وہ ایک ہوشیار, چالاک کہہ لیں, ہوشیار کہہ لیں, تجربہ کار کہہ لیں, منجے ہوئے کہہ لیں, سیاستدان ہیں.
انہیں اندازہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے یہاں پہ بچانا ہے، ان کو طریقے آتے ہیں، وہ طریقے بھی استعمال کر لے گا۔ اگر حکومت ان کی گرفتاری کے لیے بات کرتی ہے تو وہ ایک کال پہ لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں، جس کی ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ کوئی کالج اور سکول میں ایسا نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا ایم ایس ایف ہو گیا یا پی ایس ایف ہو گیا یا جمعیت طلباء ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کالج یونیورسٹیوں میں تو ایسا ہوتا ہے، مدارس میں صرف مولانا کا حکم چلتا ہے، اور سرکار کے پاس جو اس ٹائم پہ ان کے اپنے ملا ہیں، جو اپنے عالم ہیں، علماء کرام ہیں، مولانا طاہر اشرف وغیرہ، مولانا ان سے مختلف ہے۔ مولانا کے مدارس ایسے ہیں کہ وہ ایک کال پہ 8-10 لاکھ لوگوں کو پاکستان کے کسی بھی تحصیل میں، چھوٹی سی چھوٹی تحصیل میں، لاہور بھر میں ان کی ایک سیٹ نہیں ہے، کسی بھی کونے میں 8-10 لاکھ لوگ نکال سکتے ہیں۔ کوئی بندہ دوسرا سیاسی جماعت 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی کال پہ اتنے لوگوں کو نہیں نکال سکتا۔ اور مولانا کے لوگ جو ہیں وہ ایسے نظریاتی ہیں، کیونکہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی مولانا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا کے صرف مدارس کے لوگ ہیں، مولانا کے وکلاء برادری میں کافی ووٹ بینک ہے، ان کی اپنی تنظیم بھی ہے، اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سوشل سوسائٹی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان کے ساتھ پارٹی میں ہیں، مگر جو ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے، مطلب ان کا جو اپنا طلباء ہیں مدارس کے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ ان کو افغانی کہہ لیں، آپ ان کو جو بھی کہہ لیں، وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا اتنا آسان ہے نہیں، اور ملک میں جو ہے وہ پھر کشمیر کے جو حالات آج بنے ہیں اس سے خطرناک حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کرنا میرے خیال میں معاملات اور خراب ہوں گے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پتہ پھینک دیا ہے۔ اب انہوں نے جو اس میں ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے شہداؤں کی تضحیق کی ہے، اور یہ شہداء ہمارے سر کے تاج ہیں، انہوں نے ہماری مٹی کے لیے جان دی ہے، یہ لڑے ہیں بہادری سے، آپ ان کو تنخواہ کا دانہ دے رہے ہو۔ ساتھ ناظرین، ایک بار پھر ایک تو حالات اس قسم کے بننے جا رہے ہیں جو میں کمنٹ میں دوستوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ایران پہ جو امریکہ کی کارروائیاں ہوئیں اور یہ جو حالیہ دوبارہ ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، کشیدگی جو ہوئی ہے، ابھی اس ٹائم جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے 2 گھنٹے پہلے امریکہ نے پھر ایک بڑی کارروائی کی۔ چابہار میں اور ابنائے ہرمز میں ان کی کشیدگی اب بھی جاری ہے۔ ایران نے اس کے بدلے میں عرب ممالک کو دوبارہ نشانہ بنا دیا۔ جو امریکی اڈے وہاں پہ موجود ہیں، بس چند باتوں کے جوابات ہیں کہ امریکہ یہاں پہ کارروائیاں کر رہا ہے، مگر اس بار جو کارروائیاں کر رہا ہے اور ایران دوبارہ کر رہا ہے، تو اس میں ایران جو ہے اس پہ ایک مایوسی بھی ہوئی ہے ہمیں، کہ ایک روک بنتا جا رہا ہے کہ یار وہ ہمدردیاں جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، حالانکہ اس سائڈ پہ امریکہ ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ یار اب لوگ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے کہ یار پوری دنیا کو مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے، اس سے صرف ایک ملک تو سفر نہیں ہوگا، اور ایران کو موقع ملا ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے۔ مگر ایران، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دوست یہ سوالات بھی کر رہے ہیں کہ یار اسرائیل موجود ہے، وہاں پہ سارے اڈے ہیں، وہ تو تمام امریکہ اڈا ہے، وہاں پہ کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ 10 دفعہ اس کی وضاحت میں اپنے جتنی سمجھ مجھے ہے میں اس کے مطابق کر لیتا ہوں۔ ابنائے ہرمز میں جو عمان کی ساحل ہے وہاں پہ کیوں کارروائی کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں اس ٹائم پہ ایران کے خلاف کی جا رہی ہیں، اور عرب ممالک کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ تو عرب ممالک کا تو سیدھا جواب ہے کہ وہاں پہ اڈے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل تو پورا امریکہ اڈا ہے، تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب اسرائیل خود پارٹیسپیٹ کرے گا، جب وہ خود حملے کرے گا، تب اس پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ جب امریکہ اکیلے حملے کرتا ہے تو پھر امریکہ کے اڈے، اور وہ بھی وہ اڈے جہاں پہ ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ نے خود اعلان کیا ہے کہ میرا 50,000 فوج جو ہے ان اڈوں میں پڑا ہوا ہے، خلیجی ممالک میں نے رکھا ہوا ہے، اور ان اڈوں سے ہی وہاں پہ جہاز اڑتے ہیں اور ان کے ڈرونز وغیرہ اڑتے ہیں، اور وہیں سے کارروائی ہوتی ہے جہاں سے کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا نیویگیشن سسٹم پہ ہو رہا ہے جو چائنا کا ہے، بیڈو 3، اسی پہ کام چل رہا ہے۔ معلومات آنے کے بعد سیدھا وہ کارروائی کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ آج کی جو کارروائی ہے اس میں متحدہ عرب امارات نہیں ہے، مگر کویت، بحرین، اردن، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایون کہ قطر کو۔ آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر جا رہے ہیں،
جو ان کے ایک امیر کی وفات ہوئی ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، تو تعلقات بھی رکھ رہے ہیں۔ عمان بھی بڑا سیدھا ہے، عمان نے بھی اوپنلی بول دیا کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے ہو، حالانکہ یہ سارے غلامی میں دبے ہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے ہو، یہاں پہ تل ابیب مسئلہ ہے، تہران نہیں ہے، آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ وزیر خارجہ عمان کا کہہ رہا ہے، جس پہ ایران حملے کر رہا ہے، کارروائیاں کر رہا ہے ان کے بندرگاہوں پہ، ان کو بھی ایران نہیں چھوڑ رہا، اور وہ ایسی بات کر رہا ہے، اور قطر میڈیٹر بھی تھا اور ان پہ حملے بھی ہو رہے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنا ہرمز کی جب تک بات ہے تو آپ نے پوری دنیا کی پابندیاں لگا دی ہیں، 47 سال سے تھی، ابھی آپ نے پابندیاں اٹھا لی، ابھی آپ دوبارہ جب اس سے لڑ پڑے ہو تو آپ اسے بول رہے ہو کہ آپ نے جوہری پروگرام کو بھی نہیں پھیلانا، میں نے آپ پہ پابندیاں بھی لگا دی ہیں، آپ کا تیل بھی ابھی نہیں بکے گا، آپ کا گیس بھی نہیں بکے گا، میں نے آپ کا بلاکٹ بھی کر لیا ہے چاروں اطراف سے، آپ کوئی آنا جانا آپ کا بند، آپ کے ملک میں کچھ بھی نہیں آئے گا نہ جائے گا۔ تو ایران کے پاس بچتا کیا ہے اپنی ساورنٹی کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے؟ اس کے پاس یہی چابی ہے بنائے ہرمز کی، اور وہ یہ چابی نہیں دے گا، چاہے آپ جتنا مجبور کر لو۔ دن میں آپ ایران کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کو آپ صرف یہ کارپیٹ بمباری سے تباہی آپ کرتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، آج بھی 30 سے 40 لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی دوبارہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں بھی حالات خراب ہوئے ہیں، چابہار پہ بھی دوبارہ حملہ ہوا ہے۔ تو ایران اس کا جواب وہاں پہ لے رہا ہے، اور وہ بھی وہاں پہ ہائپر سونک اور جو ان کے سپر سونک میزائل ہیں وہ استعمال کر رہا ہے، اس سے وہ بھی تباہی مچا رہا ہے۔ ایران اپنا ہرمز کو اتنی آسانی سے، جہاں تک عمان کے ساحل کی بات ہے تو عمان تو راضی ہے، وہ تو امریکہ کے ساتھ بھی راضی ہے، ایران کے ساتھ بھی راضی ہے، ایران کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کا ساحل، ہمارا ساحل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ ایران نے کہا ہے کہ ایم او یو میں اوپنلی بات ہے کہ 60 دن کے ٹائم میں یہ ساری ذمہ داری ٹریفک کو مینیج کرنا، میری ٹائم ٹریڈ کو ہم نے ہی مینیج کرنا تھا، نیویگیشن پہ ہم نے ہی بتانا تھا، راستے ہم نے بتانے تھے۔ 60 دن کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ اپنا ہرمز کا کیا بنے گا، ہم نے امریکہ کے رویے کو بھی دیکھنا تھا، مگر 60 دن کے اندر معاملات خراب ہو گئے، یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ تو وہاں پہ عرب ممالک اور امریکہ نے نئی گیم کھیل لی کہ عمان پہ پریشر ڈال کے ایک نئے راستے بنا دی۔ تو نئے راستے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو پہلے وہاں پہ بحری ٹریفک نہیں تھا، میری ٹائم ٹریڈ وہاں پہ دنیا کے لیے نہیں تھا، تو یکدم ان معاملات میں دوبارہ وہاں پہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ایران سیدھا سیدھا کرتا جس طرح انہوں نے ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ مینیج کیا تو کیا آسمان ٹوٹ پڑتا؟ اپنے مفادات کے لیے عرب ممالک، پہلے بھی میں نے کہا تھا، عرب ممالک آزاد نہیں ہے، آزادی ان کا بڑا مسئلہ ہے، ان پہ پریشر ہے، امریکہ ان کی حکومتوں کو کسی بھی ٹائم چینج کر سکتا ہے، یہ ٹرمپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی سیکیورٹی ہٹا دوں گا تو عرب کا مسئلہ وہ گر جائیں گی ان کی حکومتیں۔ تو وہ اتنا اندر چلے گئے ہیں، یہ کنٹرول سارا وہاں پہ ہے۔ صدام حسین کو آخر میں 2006 میں پھانسی دی گئی، 2003 میں ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا۔ اس سے پہلے جب ایران کے ساتھ لڑ رہا تھا تو امریکہ، پورا یورپ، چائنا اور رشیا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا صدام حسین کے ساتھ، جب ایران کے ساتھ 8 سال جنگ کی۔ مگر جب کویت کی باری آئی تو کویت پہ اس نے تسلیم نہیں کیا، کویت پہ پھر انہوں نے کویت کی مدد کی، اور آہستہ آہستہ پھر کر کے ان کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ کویت اور بحرین پہ، متحدہ عرب امارات پہ، ان ممالک یہ مکمل طور پہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے، یہاں پہ امریکہ کا کنٹرول زیادہ ہے۔ آپ ان کو دباتے ہو، یہ امریکہ کا کام ہے ان کو دبانا، امریکہ کا کام ہے وہاں پہ ان سے پیسے کیسے نکالتا ہے، امریکہ کا کام ہے کہ ان سے ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کیسے لے کے آتا ہے، امریکہ کا کام ہے کہ وہاں پہ اپنے اڈے پہ بنائیں اور ان کو پالنا اور ان کو تنخواہیں دینا، یہ بھی عرب ممالک کا کام ہے۔ اور جب ایران کے ساتھ معاملات تھے تو ایران کے خلاف چڑھ دوڑنا بھی ہے۔ ایران نے تو 40 سال پہلے کہا تھا، 40 سال پہلے جب ایران نے کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا کہ یار یہ جتنے بھی عرب ممالک میں امریکی ٹھکانے ہیں یہ میرے لیے آئے ہیں، ایران کے لیے آئے ہیں، فوری طور پہ ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ عرب ممالک کہتے تھے نہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ایران کے لیے آئے ہیں نا، ایران کو چاروں اطراف سے گھیرا جاتا ہے۔ اچھا، جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے، جب وہاں پہ حملے کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ جب حملے کرتا ہے تو ہم مسلمان ممالک جس پہ آج ایران حملے کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شام میں، اردن میں، وہاں پہ تھارڈ پیٹریاٹ سسٹم لگا کے
جو ریڈار وغیرہ لگا کے وہاں پہ 5 جگہوں کو پار کرنا پڑتا ہے. یہی مسلم ممالک ایران کے ڈرونز کو، ایران کے میزائلز کو گراتا ہے کہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچے اور وہاں پہ تباہی نہ ہو. تو یہاں پہ یہ روک لیتے ہیں ان کے میزائل کو. میں تو بولوں کمال کر رہا ہے کہ ایران کا جب اسرائیل پہ انہوں نے حملے کیے، جب ان کا میزائل جاتا تھا تو شام میں ان پہ پہلے حملے ہوتے تھے. اس سائڈ پہ عراق سے ان پہ حملے ہوتے تھے، امریکہ اڈے تھے. اس سائڈ پہ اردن سے ان پہ حملے ہوتے تھے. اس کے بعد آگے جا کے امریکہ کی اور اسرائیل کی نیوی وہاں پہ ان پہ اس میزائل کو روکنے کے لیے کام کرتے تھے. اور پھر جا کے ان کے مزید جو ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کے 3-4، پھر وہاں پہ اس کو روکا جاتا تھا. اس کے بعد اس نے لگنا تھا. تو یہ سسٹم تو پوری دنیا نے دیکھا ہے، اس میں آنکھیں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. ابنائے ہرمز پہ لڑائی ہے. میری پہلی ویڈیو آپ جنگ سے پہلے کی نکال کے دیکھ لیں. میں نے کہا تھا کہ یہ ابنائے ہرمز پہ یہ خشکی سے جنگ سمندر میں جائے گی. سارا معاملہ ابنائے ہرمز کا ہے اور ابنائے ہرمز ایران دینے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں پہ مسلز دیکھے جائیں گے، ایک کمزور ملک اور ایک سپر طاقت. مسلز امریکہ کے زیادہ ہیں، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اتنے مسلز ہونے کے بعد جو مسلز ان کی آرمی کے ہیں، ان کی نیوی کے ہیں، کیسے یہ ایران کو شکست دے پاتے ہیں. ایران کے بوٹس کو تباہ کیا جا رہا ہے، مگر ایران کے پاس بحریہ میں جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی افواج کو ختم کر دیا ہے، ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور کوئی بحری جہاد وہاں سے گزر کے دکھائے. امریکہ کہتا ہے میں ہوں، 20 وہ گزار لیتا ہے. تو آپ کب تک امریکہ کی اس بلاکٹ جو کیا ہوا ہے، کب تک آپ اس میں ایک ایک جہاز کو گزارتے رہیں گے؟ ایسا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ انشورنس والے جتنے بھی بحری جہاز ہیں یہ پھر آئیں گے نہیں. جس طرح ایران ہر روز 2 اور 3، آج بھی ایران نے 2 جہازوں پہ حملے کیے ہیں، بحری جہازوں پہ، تو انہوں نے بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں. تو یہ آگے جائے گی. یہ جنگ ایران کو مجبور کیا جا رہا ہے. ابنائے ہرمز کا کنٹرول وہ نہیں دے گا. اگر یہ 2 مہینے پورے ہو جاتے ایران کے طریقے پہ چلتے تو پھر راستہ نکل سکتا تھا. اس کا راستہ اگر نکلنا ہے تو عمان کے ساتھ مل کے نکلنا ہے. اس ساحل پہ عمان کا ساحل ہے، اس سائڈ پہ ایران کا ہے. اور یہی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، یہی ایک طریقہ نکال سکتے ہیں. مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.